بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے فعل کی تقسیم باعتبار فاعل، یعنی فعل معروف مجہول۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے ساتھ جملہ میں مذکور ہوتا ہے یا بعض اوقات فاعل جملہ کے اندر موجود نہیں ہوتا۔ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر اکیلا فعل ہی مذکور ہوتا ہے، فاعل کو کسی وجہ سے ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ مثالوں سے قبل ایک اصطلاحی لفظ دیکھ رہے ہیں، نسبت منسوب۔ اردو کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور انہی حروف سے لفظ بنتا ہے جو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مختصر یہ سمجھیے کہ نسبت اور منسوب کسی چیز کا دوسری چیز سے تعلق ہونا نسبت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید کی گاڑی، اب گاڑی وہ منسوب ہے زید کی طرف، گاڑی کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے۔ تو آسان سی اصطلاح ہے، امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک آدھ مثال ہی آپ کے لیے لکھی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے ہی آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ تو آئیے اب اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں اور حسب معمول سبق سے قبل چند مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ حسن نے زید کی مدد کی، زید کی مدد کی گئی۔ جمال نے گاڑی چوری کی، گاڑی چوری کی گئی۔ ہم نے تالا توڑا، تالا توڑا گیا۔ اب یہ جملے ایک جیسا مفہوم رکھتے ہیں لیکن تھوڑا سا ان کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔ تو آئیے ذرا ان الفاظ کے اندر غور کرتے ہیں اور ان الفاظ کو اصطلاحی نام دیتے ہیں تاکہ دونوں مثالیں جو آمنے سامنے لکھی گئی ہیں ان کے اندر جو فرق ہے وہ ہمارے اوپر اچھے طریقے سے واضح ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے، پہلے جملے کے اندر حسن نے زید کی مدد کی۔ مدد کرنا ایک عمل ہے جس کو اصطلاح کے اندر ہم فعل کہتے ہیں۔ مدد کرنے والا حسن ہے تو اس کو فاعل کہہ دیا جاتا ہے، اور مدد جس کی گئی وہ زید کی شخصیت ہے تو زید کو مفعول قرار دیا جائے گا چونکہ مدد کا عمل اس پہ ظاہر ہوا۔ اس کے برعکس سامنے والا آپ جملہ دیکھیے، زید کی مدد کی گئی۔ اب اس کے اندر مدد کی گئی یہ ایک فعل ہے اور زید چونکہ اس کی مدد کی گئی فعل اس پہ ظاہر ہوا تو اس کو مفعول قرار دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ فاعل کہاں ہے؟ اس جملے کے اندر تو فاعل مذکور ہی نہیں۔ پہلے جملے میں فعل، فاعل، مفعول تینوں مذکور ہیں، لیکن دوسرے جملے کے اندر صرف فعل اور مفعول ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہمیشہ فعل کے ساتھ فاعل نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات فعل کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے اور فعل کو مٹا دیا جاتا ہے، ذکر اس کو نہیں کیا جاتا۔ دوسری مثال دیکھیے، جمال نے گاڑی چوری کی۔ چوری کی عمل ہے، فعل کہلایا۔ چوری کرنے والا جمال ہے، فاعل کہلائے گا۔ اور چوری کیا کی؟ گاڑی کی، تو مفعول۔ اب اس جملے کے اندر تو فعل، فاعل، مفعول تینوں مذکور ہیں۔ اس کے سامنے والا جملہ دیکھیے، گاڑی چوری کی گئی۔ چوری کی گئی فعل ہے اور گاڑی چوری کی گئی تو وہ مفعول ٹھہری کیونکہ چوری کا عمل گاڑی پہ ظاہر ہوا۔ اب فاعل تو اس کے اندر بھی مذکور نہیں۔ پہلے جملے میں فاعل مذکور ہے، دوسرے جملے کے اندر فاعل مذکور نہیں ہے۔ تیسری مثال دیکھیے، ہم نے تالا توڑا۔ اب یہ توڑنا فعل ہے اور ہم فاعل ہے، چونکہ عمل کرنے والی جو چیز ہے وہ ہم ہے، یعنی بولنے والا اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد تالا ٹوٹا تو اس کو مفعول قرار دیں گے تو یہ مفعول ٹھہرا۔ اب فعل، فاعل، مفعول تینوں اس کے اندر مذکور ہیں، لیکن اس کے سامنے والا جملہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر توڑا گیا فعل ہے اور تالا مفعول ٹھہرے گا کیونکہ وہ ٹوٹا، تو اس کے اندر تو فاعل مذکور نہیں۔ تو ان مثالوں سے کیا بات سمجھ آئی؟ ان مثالوں سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی
کہ ہمیشہ فعل کے ساتھ فاعل مذکور نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات فاعل کو ذکر نہیں بھی کیا جاتا فعل کے ساتھ۔ اب جاننا یہ ہے کہ جس فعل کے ساتھ فاعل ذکر کیا جائے اس کو اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے، اور جس فعل کے ساتھ فاعل مذکور نہ ہو بلکہ مفعول کی طرف فعل کی نسبت کر دی جائے اس کو اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو یہ جو دائیں طرف آپ جملے دیکھ رہے ہیں ان کے اندر فاعل مذکور ہے تو ہم اس کو فعل معروف قرار دیں گے کہ اس کا فاعل معلوم ہے۔ معروف مشہور چیز کو کہتے ہیں، اس کا جو فاعل ہے وہ معلوم ہے، معروف ہے۔ جبکہ دوسری طرف والے جو جملے ہیں ان کا فاعل مذکور نہیں ہے تو ان کو اصطلاح کے اندر مجہول قرار دیا جاتا ہے۔ مجہول جہالت سے ہے، ناواقفیت سے ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا فاعل کون ہے۔ تو ہمارے سامنے دو اصطلاح آ گئیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ آئیے ذرا ان کی تعریف دیکھتے ہیں۔ فعل معروف وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی جائے، یعنی جس کا فاعل جملہ میں مذکور ہو۔ مثلا شاہدہ نماز پڑھتی ہے، عمران نے آم کھایا۔ اب شاہدہ نماز پڑھتی ہے، اس جملے کے اندر نماز پڑھنے والی شاہدہ ہے جو کہ فاعل ٹھہرے گی، تو ہم اس جملے کو فعل معروف کہیں گے، اس فعل کو فعل معروف قرار دیں گے۔ آگے والا جملہ ہے عمران نے آم کھایا، اب اس کے اندر کھانے کا جو عمل ہے وہ عمران سے صادر ہوا تو عمران کو فاعل کہیں گے۔ چونکہ اس جملے کے اندر فعل کے ساتھ فاعل مذکور ہے تو ہم اس فعل کو فعل معروف قرار دیں گے۔ آگے دیکھیے فعل مجہول وہ فعل جس کی نسبت فاعل کے بجائے مفعول کی طرف کی جائے، اس کا فاعل جملہ میں کسی وجہ سے مذکور نہیں ہوتا۔ مثلا نماز پڑھی گئی، آم کھایا گیا۔ اب نماز پڑھی گئی کس نے پڑھی ہمیں معلوم نہیں، فاعل پتہ نہیں کون ہے۔ آم کھایا گیا کس نے کھایا ہمیں معلوم نہیں، فاعل کون ہے۔ تو جب فاعل کا علم نہیں اور جملہ مکمل ہے، مفیدہ ہے، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ فعل مجہول ہے، کہ ہمیں ناواقفیت ہے کہ اس کا فاعل کون ہے۔ آئیے چند مثالیں اب دوبارہ دیکھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف عربی مثالیں ہیں، یعنی عربی کا جملہ ہے، اور دوسری طرف اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو کے اندر۔ سب سے پہلا جملہ ہے شرب حامد ماء، حامد نے پانی پیا۔ نصر زید بکرا، زید نے بکر کی مدد کی۔ بنا رجل البیت، آدمی نے گھر بنایا۔ اخرج حسیب عمرا، حسیب نے عمرو کو نکالا۔ اب ان تمام جملوں کے اندر آپ دیکھیں تو فاعل مذکور ہے۔ پہلے جملے میں حامد نے پانی پیا، حامد پینے والا فاعل ہے۔ دوسرے میں زید نے بکر کی مدد کی، زید نے مدد کی تو زید فاعل مذکور ہے۔ آدمی نے گھر بنایا، اب آدمی بنانے والا ہے، فاعل ہے، مذکور ہے۔ حسیب نے عمرو کو نکالا، نکالنے کا عمل حسیب سے صادر ہوا تو فاعل مذکور ہے۔ اب ان تمام جملوں کے اندر فاعل مذکور ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو افعال استعمال ہوئے ہیں ان کو اصطلاح کے اندر فعل معروف کہا جائے گا، چونکہ ان کے فاعل موجود ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اب اگر ہم انہی جملوں سے فاعل کو مٹا دیں، ختم کر دیں، تو پھر کیا صورت بن جائے گی اور اس کو کیا نام دیں گے؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ حامد کو مٹا دیا، زید کو مٹا دیا گیا، آدمی کو مٹا دیا، حسیب کو مٹا دیا۔ عربی جملوں سے بھی ان کو مٹا دیتے ہیں۔ اب ہلکی سی اس کے اندر ترمیم ہوگی، مختصر سی اس کے اندر ترمیم ہوگی، کچھ الفاظ کو ایڈ کیا جائے گا۔ پانی پیا گیا، بکر کی مدد کی گئی، گھر بنایا گیا، عمرو کو نکالا گیا۔ اب آپ دیکھیں پانی پیا گیا، اب پیا گیا وہ فعل ہے اور پانی
مفعول ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے اور فاعل اس کے اندر مذکور نہیں. بکر کی مدد کی گئی، مدد کیا جانا عمل ہے، فعل کہلائے گا، اور بکر اس کا مفعول تھا جس کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی. فاعل اس جملے میں بھی مذکور نہیں ہے کہ کس نے مدد کی. گھر بنایا گیا، کس نے بنایا معلوم نہیں، اور بنایا گیا فعل ہے اور گھر مفعول ہے اور فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو گئی. عمرو کو نکالا گیا، نکالا جانا عمل ہے، عمرو کو نکالا گیا تو وہ مفعول ہے، فاعل معلوم نہیں. اب جن جملوں کے اندر فاعل مذکور نہ ہو ان افعال کو اور ان جملوں میں استعمال ہونے والے فعل کو فعل مجہول کہا جاتا ہے. مجہول جہالت سے، ناواقفیت سے کہ آپ کو معلوم نہیں. اسی طریقے سے سامنے جملے ہیں شرب ماء، نصر بکر، بنی البیت، اخرج عمرو. یہ عربی کی تھوڑی ترمیم ہے اور تھوڑی اس کے اندر یعنی حروف کو تبدیل کر کے پڑھا گیا ہے. یہ انشاءاللہ آپ آگے آنے والے اسباق میں سمجھ جائیں گے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکیں گے. اس کو اگلے اسباق پہ چھوڑتے ہیں. تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ فعل معروف کس کو کہتے ہیں اور فعل مجہول کس کو کہتے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فعل مجہول کے اندر فاعل کیوں معلوم نہیں ہوتا ہے، کیوں مذکور نہیں ہوتا؟ تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات فاعل اتنا مشہور ہوتا ہے کہ اس کے بتانے کی حاجت ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کو بنایا، یہ فعل معروف جملہ ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ زمین آسمان کو بنایا گیا، اب معلوم ہے کہ اللہ نے بنایا، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور جو اسم استعمال ہوا اس کو اس لیے جملے میں ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ معروف ہے، اور جملے کو مجہول بنا دیا گیا کہ زمین آسمان بنائے گئے. اسی طریقے سے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ آپ کو فاعل کا علم ہی نہیں ہوتا کہ فاعل کون ہے، تو وہاں پھر آپ کی مجبوری ہوتی ہے فاعل کو نہ ذکر کرنا. مثال کے طور پہ آپ بازار گئے، دکان دیکھی لوٹی ہوئی ہے، تو آپ پوچھتے ہیں یہاں کیا ہوا، تو جواب ملتا ہے چوری ہو گئی. اب چور کون ہے ان کو علم نہیں، اس لیے انہوں نے مختصر کہہ دیا اور جملے کو مجہول بنا دیا کہ چوری ہو گئی. اسی طریقے سے بعض اوقات آپ خود ہی نہیں واضح کرنا چاہ رہے ہوتے کہ فاعل کسی کو معلوم ہو، آپ کہہ دیتے ہیں کہ زید کی مدد کی گئی. اب آپ نہیں چاہتے کہ جس نے مدد کی وہ ظاہر ہو، مثلا آپ کی ذات ہی ہو، آپ اپنی ذات کو چھپانا چاہ رہے ہیں تو آپ مطلقاً کہہ دیتے ہیں زید کی مدد کی گئی، زید کی مدد کر دی گئی. فاعل بھی چھپ گیا اور آپ نے وہ کہنا چاہ رہے تھے، جو بات بتانا چاہ رہے تھے وہ بھی واضح ہو گئی. تو اور بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، یہ چند وجوہات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو آئیے اپنی مشق کی طرف پڑھتے ہیں. آج کی مشق کے اندر آپ کا سوال ہے فعل معروف سے مجہول بنائیں. چند جملے ہیں جن کو آپ نے معروف سے مجہول کی طرف منتقل کرنا ہے. حکومت نے موٹر وے بنائی، بچے نے گلاس توڑا، عدالت نے قیدی رہا کیا، میں نے کتاب خریدی، تمہیں حسن نے مارا ہے. اب یہ چند جملے ہیں جن کے اندر آپ نے فاعل کو چھپا کے یا فاعل کو ذکر نہ کر کے ان جملوں کو مجہول کے اندر منتقل کرنا ہے، ان افعال کو مجہول کے اندر منتقل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اگلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.